بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ یہاں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور نہیں کرتے اور اس کے علوم اور حکمتوں کو نہیں دیکھتے؟ اس نے اپنی فصاحت سے تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے اور غیبی خبروں سے منافقین کے احوال، ان کے مکر و فریب کو کھول کے رکھ دیا ہے، اولین و آخرین کی خبریں دی ہیں۔ اگر قرآن میں غور کریں تو یقیناً اس کے نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لانے والا اللہ کا رسول ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن کا ذکر کرنا میرے دوستو، قرآن کا ذکر کرنا، اسے پڑھنا، اسے دیکھنا، اسے چھونا، یہ سب کچھ عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے۔ قرآن میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ قرآن میں وہی غور و فکر اور معتبر اور صحیح ہے جو صاحب قرآن کے فرامین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ کرام اور ان سے تربیت حاصل کرنے والے تابعین رحمہ اللہ مبین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس ذات کے فرامین کے خلاف ہو جن پر قرآن اترا، اس غور و فکر کے خلاف کہ جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دور جدید کے ان نئے محققین سے بچنا چاہیے کہ جو 1400 سال کے علماء، فقہا، محدثین، مفسرین اور ساری کی ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے گے، قولاً یا عملاً کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن اگر سمجھنا ہے تو ہم نے ہی سمجھنا ہے، پچھلی ساری امتیں جاہل گزری۔ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا۔ یہاں قرآن پاک کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کوئی بات تو پوری ہو جاتی اور کوئی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایسا نہ ہوا بلکہ قرآن کریم کی تمام غیبی خبریں سچی ثابت ہو رہی ہیں، تو ثابت ہوا یقیناً یہ کتاب اللہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے مضامین بھی باہم اختلاف نہیں کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اس کے برخلاف کوئی دوسری بات کہہ دی، نہیں۔ اس طرح فصاحت و بلاغت بھی ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ مخلوق کا کلام فصیح بھی ہو سب یکساں نہیں ہوتا، کچھ بلاغت سے بھرپور ہوتا ہے تو کچھ رقیق اور گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔
جیسا کہ شعراء اور زبان دانوں کے کلام میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر کا کوئی کلام بڑا شاندار ہوتا ہے، کسی شاعر کا کلام بڑا شاندار ہوتا ہے اور کوئی بالکل ہی گزارے کے لائق ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی شان ہے کہ اس کا تمام کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن عظیم کو کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ اترا ہے، اس کو ہمیں صحیح معنوں میں علماء اہل سنت، علماء اہل حق کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔